بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، بچیوں، میری ماں اور دو تین خاص الخاص چھوڑ کر سب میری بہنوں، آپ کو ابن حسن کا سلام قبول ہو۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کا عنوان ہے غمنام سپاہی، مجاہد، غازی، حریت پسند، سرفروش، جاں فروش شہداء۔ اس سلسلے میں بر صغیر کے تمام مذاہب، تمام علاقوں، تمام اقوام، تمام رنگ کے وہ محسن شامل ہیں جنہوں نے انگریز یا مغلوں یا وہ قاسم عرب والا یا غزنوی یا گوری کے خلاف مزاحمت کی، جدوجہد کی اپنی پاک دھرتی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ وہ سب ہمارے وہاں ہمارا سب سے بڑا حریت پسند، جس نے سب سے پہلے اپنی مادر وطن کے لیے جدوجہد کی، اس کا نام ہے عظیم ہمارا ایک بزرگ راجہ پورس۔ میں عقیدت سے ان کے سامنے، ان کے نام کے سامنے میرا سر نگوں ہے۔ ایک راجہ امبی بھی ہوتا تھا، وہ خود بھی خبیث تھا، اور اس کی اب جو موجودہ نسل ہے وہ تو انتہائی خبیث ظالم ہے۔ اس نے دوبر کر رکھا ہے پاکستان کے لوگوں کا، امبی کی اولاد نے۔ جتنے بھی ظلم و جبر، مظالم ہو رہے ہیں پاکستانی لوگوں پہ، وہ راجہ امبی کی دھرتی سے ہو رہے ہیں۔ چلو ہم اسے دفع کرتے ہیں، ان کا انجام بھی انشاءاللہ بہت عبرت ناک ہوگا، اور یہ تاریخ میں ہمیشہ یزید کے ساتھ یاد کیے جائیں گے۔ ہم آج کے جو ہیرا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مرد نہیں، وہ عظیم خاتون ہیں، وہ عظیم مجاہدہ ہیں، وہ عظیم ہماری حریت کی حریت کے اولین دستے کی مجاہدہ ہیں، وہ غازی ہیں، وہ سرفروشہ ہیں۔ میں انہیں کیا کیا نام دوں؟ وہ ہیں یہاں کی جیتا، اماں جیتا، ہماری سب کی اماں، سوجے کی ماں۔ جناب یہ 1835 کا واقعہ ہے۔ تحصیل امرتسر کی ضلع امرتسر کی تحصیل ترن تارن جو بیاس کے ساتھ لگتی ہے، وہاں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے لوہاروں کے گھر۔ وہ مادر کے ساتھ، آپ لوہاروں سے یہ نہ سمجھ لینا کہ جاتی امرا کے لوہار، وہاں تو ازل سے ابد تک کوئی ایسا غیرت مند پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی دین ہے۔ ان کے ہاں دولت کے پجاری پیدا ہوتے ہیں، اور نظام کے والدین کے گھر غازی، مجاہد، سرفروش، جاں فروش شہید ہوتے ہیں۔ جی اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو وہ لڑکا آگے جا کر اسے نظام لوہار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ روز اول سے ہی انگریزوں کو قبول، ان کی بالادستی، ان کا قبضہ، ان کی غلامی قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ اوائل عمری سے ہی اس نے کوششیں شروع کی، اور پھر تو چل سو چل۔ ایک دفعہ پولیس نے اس کے گھر چھاپہ مارا، وہ خود تو نہ ہاتھ آ سکا، لیکن اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، جس کا بدلہ اس نے پولیس کپتان کو جہنم واصل کر کے لیا۔ پھر تو نظام تھا، نظام تھا، ہر جگہ دن رات نظام تھا، اور وہاں کے لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ جو نظام کی مخبری کرے گا ہم اسے نشان عبرت بنا دیں گے۔ کرنا خدا کا ایسا ہو، وہ خود بھی متحرک رہتا تھا۔ اس طرح کے جو چھاپہ مار کارروائیاں کرنے والے ہوتے ہیں مجاہدین، وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے۔ تو کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ
ادھر ماجہ کے علاقے میں ضلع قصور میں ایک شخص تھا، سجا جٹ، وہ سکھ جٹ تھا، وہ بھی انگریز کے خلاف تھا، ہلکی پھلکی کارروائی کر رہا تھا۔ تو ایک دن وہ انگریزوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس کی ماں اماں جیتا، ہماری سب کی اماں، اسے چھڑوانے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی۔ اسی دوران کہیں گھومتا گھماتا شہید نظام لاہور بھی ادھر آ نکلا، تو اس نے کوشش کر کے دو تین انگریز پھڑکا کے، دو تین زخمی کر کے اس کو سوجے کو ان سے رہا کروا لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی دن اماں جیتا نے، سوجے کی ماں نے، نظام لاہور کو اپنا سگا بیٹا بنا لیا۔ تب رشتے ایسے ہی ہوتے تھے اور لوگ نبھاتے تھے، اور یہ ان کا سگا بیٹا بن گیا، وہ ان کی سگی والدہ بن گئی۔ تو وہ ان کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا رہتا تھا۔ یہ تینوں حریہ پسند تھے۔ ایک جبرو جٹ تھا، جبرو جٹ مسلمان جٹ تھا، سوجا جٹ سکھ جٹ تھا۔ یہ تینوں مل کے چھاپہ مار کارروائیاں کرتے تھے۔ انگریز کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا تھا 1835 کے بعد۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے۔ انگریز نے ان کو قابو کرنے کے لیے سارے جتن کیے، لیکن قابو نہ آئے۔ آخر کار انگریزوں نے، سوجا میری طبیعت کا تھا، تھوڑا سا رنگین مزاج، تھوڑا سا دل پھینک، تو انہوں نے ایک لڑکی کے ذریعے اسے گھیرا۔ تو لڑکی نے اسے قائل کیا کہ چھوڑ سوجے، کیا یہ جنگل جنگل تو چھپتا رہتا ہے، پتہ نہیں وہاں کوئی سانپ لڑ کے مر جائے گا، یا تیرے ساتھ کیا ہوگا کیا ہوگا، اتنی دولت ہمیں میرے یا اتنی زمین میرے ہے، تو کیوں نہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں۔ تو سوجا میرے جیسا پاگل تھا، وہ بس ایسے ہی رنگین مزاج تھا، تو اس کی باتوں میں آ گیا، لہذا اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ نظام اور جبرو کی مخبری کرے گا۔ کرنا خدا کا ایسا ہوا، ایک دن نظام اپنے جگری دوست حریہ پسند جبرو جٹ کے ساتھ اپنی منہ بولی ماں اماں جیتا کی قدم بوسی کرنے آتا ہے، رات وہاں ٹھہرتا ہے۔ نظام کا ایک اصول ہوتا تھا کہ وہ اپنی گھوڑی کو بھی اسی کمرے میں باندھتا تھا جہاں خود ہوتا تھا، سردی ہو یا گرمی ہو۔ تو سوجے نے کسی طرح مخبری کر دی، پولیساں پی گیا جناب، بندوقاں چل گیاں، تو ہر پاسے کھڑاک ہی کھڑاک ہو گئے، للکارے وج گئے۔ نظام نو پتہ چل گیا کہ میری کتے مخبری ہو گئی ہے۔ نظام وہاں سے گھوڑی پہ بیٹھنے سے پہلے ایک وہ، اسے ہم تانبیا یا کڑاہی کہتے ہیں، لوہے کی، اس نے سر پہ رکھی تاکہ گولی کا کم اثر ہو، اور گھوڑی کو ایڑ لگائی۔ دروازہ کی اونچائی کم تھی، جب گھوڑی تیزی سے بھاگی تو اس کا وہ تانبیہ سمیت، بالٹی سمیت سر ٹکرایا اوپرلی طرف اس کے دروازے کے، تو یہ وہیں گر گیا۔ تو گولیاں چلتی رہیں، دنا دن دن، وہ 30-35 گھنٹے تک یہ جاری رہا۔ تو مقابلہ تو ایک ہی کر رہا تھا، سوجا تو ان سے ملا ہوا تھا، جبرو کر رہا تھا، یہ نہیں بوجھتا، یہ بھی نہیں موشی میں جو کچھ ہو رہا تھا شہید کر رہا تھا۔ لہٰذا قصہ مختصر، یہ تینوں پکڑے گئے، دو ہی پکڑے گئے، سوجا تو ان کا مخبر تھا، ان کا مول تھا، تو ان کو قصور تھانے میں لے جایا گیا۔ اماں جیتا تھی، وہ ایسے نہیں تھی میری طرح، اور یار کال نہ کری پت، پھر کر لا ٹھہر کے پت میرا۔ تو وہ وہاں گئی، اسے بھی سنگن مل گئی، جس طرح میرے محبوب، میرے بہت ہی دل جانی، ہمارے عالمی شہرت یافتہ میرے قمر جوید باجوہ صاحب کی باتوں کا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، یا چل رہا ہے اب بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ وہ زمانے نہیں رہے، اگر تب پتہ چل گیا تو اب بھی ہر بات کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں ڈرتے ہوئے، ہم مسل پسند ہیں، منافق ہیں، ہم شور نہیں اٹھاتے، حشر بپا نہیں کرتے، اپنی غلامی پہ ہم خاموش رہتے ہیں۔ اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ آزادی اور حقوق، عمران خان آزادی حقوق کہتا ہے، وہ پلیٹ میں رکھ کر تو نہیں ملتے، اس کے لیے تو جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں، خون کی ندیاں بہانی پڑتی ہیں۔ میں تو ایک چپیڑ کھانے سے ڈرتا ہوں، میں خاک انقلاب لاؤں گا۔ میں کہتا ہوں یا پروردگار، میں کسی حرام زادے فرشتے یا اس کے ہرکارے کا ہاتھ نہ چڑھ جاؤں۔ وہ میکائیل، عزرائیل، دو فرشتے ہیں خدا کے، جو انسانوں کو، ایک جان قبض کرتا ہے، دوسرا سور پھونکے گا۔ تو یہ جو ہمارا زمینی خدا ہے، اس کا فرشتہ تو ہر وقت ہی سور پھونکتا رہتا ہے، اور کسی نہ کسی مسکین محب وطن شہری کی شامت آئی رہتی ہے ڈرائنگ روم میں۔
اللہ پاک ان سے نپٹ لے گا انشاءاللہ۔ تو چلو جو بات ہو رہی ہے وہاں چلتے ہیں۔ اما جیتا کو بھی یہ کہیں نہ کہیں پتہ چل گیا کہ کوئی گڑبڑ تو ہے، اسے کسی نے بتا دیا کہ معاملہ یہ ہے۔ اس نے بڑی سی چادر لپیٹی اپنے اوپر، بیچ میں تلوار لی۔ تلوار تو ہر گھر جو سکھ فیملی ہیں ہر فرد کے پاس ہوتی ہے، گھر تو بڑی دور کی بات ہے، کیونکہ ان کی 5 نشانیاں ہیں: کنگا، کچھا، کیس، کڑا، کرپان۔ کرپان وہ چھوٹی سی کھنجر کو کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہر وقت لٹکی ہوتی ہے ایک طرف۔ تو اما جیتا کے پاس بڑی تلوار تھی، وہ بڑی ختون تھیں، عظیم ختون تھیں، تو ان کے پاس تلوار بھی بڑی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک تب تک کے غازی مجاہد کی ماں تھی، تو تلوار رکھنا تو اس کے لیے فرض تھا۔ وہ تھانہ میں گئی، یہ تینوں وہاں تھے، بہت لوگ اکٹھے تھے، پولیس بھی وہیں تھی۔ تو اما جیتا نے سوجے سے پوچھا، سوجے کیا ہوا؟ جبرو سے بھی پوچھا، نظام اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے سے پوچھا، تو وہ تو مروت میں چپ رہے۔ تو سوجا آئیں مائیں شائیں کرنے لگا۔ تو اماں جیتا، میری اماں جیتا، سب کی اماں، وہ کوئی میری طرح احمق نہیں تھی، وہ بات کو سمجھ گئی۔ تو اس نے کہا اچھا سوجا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے فوراً اچانک فانن برق رفتاری سے اپنی وہ بکل میں سے تلوار نکالی، اور یوں وہ گندا سر جو تھا کندھوں پہ سوجے کا، وہ علیحدہ کر دیا، اور جسم سے گندا بدبودار خون بھی نکال دیا۔ اب بھی بہت سے جن میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں سروں میں، بدبودار سر ہیں، اور ان جسموں میں گندا خون ہے، تو یہ 10-12 ہزار کے قریب ہیں۔ جب تک یہ کندھوں سے علیحدہ نہیں ہوں گے، بدبودار کرم زدہ سر اور ان جسموں سے گندا فاسد خون نہیں نکلے گا، پاکستان 1 انچ آگے نہیں بڑھنے والا۔ کچھ جو مرضی کر لے، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ اب بھی یہ 10-15 ہزار سوجے ہیں جن سے جان چھڑوانی ہے، وگرنہ یہ ہم 24-26 کروڑ لوگوں کو، غلاموں کو اور اس دھرتی کو نہیں چھوڑیں گے، ہڑپ کر دیں گے۔ پہلے ہی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، سلامتی بھی دو پہ لگی ہوئی ہے۔ اگر چین ہمارا ساتھ نہ دے تو جس کا دل چاہے ہمیں بھوٹان جیسا چپیڑے آ کے مار جائے ملک۔ یہ میری بات بہت دور تک مرچیں لگائے گی، اور ہو سکتا ہے مجھے اٹھا لیں، مجھ پہ تشدد کریں اپنی خامیاں چھپانے کے لیے، تو کوئی بات نہیں۔ ہاں تو آگے چلتے ہیں۔ اس نے اس کا تن سے سر جدا کیا، اور عظیم مجاہدہ وہاں روئی نہیں، سسکی نہیں، آہیں نہیں بھری، باوقار طریقے سے شیر کی گرج سے بولی، لوگو گواہ رہنا، اور جبرو کو بھی، جبرو میرے بیٹے، تم بھی ایک طرح کے بیٹے ہو، گواہ رہنا، اس گندے کیڑے، اس بےغیرت، اس دھرتی ماں کے غدار کا میں نے صرف سر ہی تن سے جدا نہیں کیا، اور اپنے بیٹے نظام کے قید کرانے کا یہ اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ میں اسے اپنی 32 داریں بھی نہیں بخشوں گی۔ جو میری عمر کے پنجابی ہیں وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ داریں نہ بخشنے سے کسی پنجابی ماں کا کیا مطلب ہے، اور کسی بھی تھوڑا سا ضمیر رکھنے والے، احساس رکھنے والے انسان کے لیے دنیا جہان میں اس سے بڑی ذلت، ہزیمت، بغیرتی، کلنک کا ٹیکا اور کوئی ہو نہیں سکتا، جب کوئی ماں اپنے بچے سے کہے کہ میں آپ کو 32 دانے نہیں بخشوں گی۔ اور پھر بھی اس نے کبھی کہا کہ یہ میرا بیٹا تھا ہی نہیں، میں نے اسے جنم ضرور دیا تھا۔ وہ اپنی کوشش کرتی رہی جبرو اور نظام کو مل جائے رہائی، لیکن کہاں جناب، ان کو کہاں رہائی ملنی تھی۔ تو ان کو آخر کار پھانسی کی سزا دے کے شہید کر دیا گیا۔ تو جنازے پہ اسی طرح پابندی تھی جس طرح آج کل، میں خدا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، یہ ثناء اللہ میرا بھائی مزارے والا جو کہتا میں رانا ہوں، میں بھی کہتا میں رانا ہوں، چلو جی، اس کے ساتھ ساتھ میں بھی، یا یہ شرکسی شعبات، یا پنجاب کا وزیر اعلیٰ نکنی، یا اس کا وہ لوہاروں کی جو سنی ہے ان کا غلام، اصل وزیر اعظم وہ ہے، میں آپ سب کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ دلال، عدالتی دلال کا پوتا اس وقت ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، لیکن اس میں بھی ڈنٹونک باندر میں، سنی کے منہ والے میں، اس کی اتنی کہا نہیں، جو کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے،
جو یہ کمانڈو ایکشن ہو رہے ہیں لاہور میں، ادھر ادھر لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، بگائے جا رہے ہیں، غائب کیے جا رہے ہیں نا، یہ تو وہی کر رہے ہیں فرشتے جن کی ہمت ہے، طاقت ہے، اور کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہ دفعہ 44 لگا دیتے ہیں۔ آج ایک مقبول پارٹی کا موجودہ پاکستان کے مجیب الرحمان کا جلسہ ہے یا اس کی پیشی ہے، تو دفعہ 44 ہے، کر لیں جو کرنا ہے۔ میں تو عمران خان کا نہ نمائندہ ہوں نہ میں اس کا وکیل ہوں، لیکن چشمے چرخ دیکھے گی کیا ہونے جا رہا اور کیا ہوگا۔ انشاءاللہ سب سوجے اپنے انجام کو پہنچیں گے بغیر انسان، یا میں سوری انسان کا کہہ دیا، سب بغیر سوجے، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، نہ انسان کا تخم ہے۔ تو اس وقت بھی دفعہ 44 آج کی لگا دی، کوئی جنازے میں شامل نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ ایک آنا دے گا۔ تو اندازہ کیجئے ایک آنا دینا، میرا دادا تو اس وقت ایک آنا نہیں دے سکتا تھا، مجھے پتا کہ اس وقت آنے کی ویلیو کیا تھی۔ دادا تو میرا تھا نہیں اس وقت، تو میرا جد امجد قطب خان تھا، وہ ایک آنا نہیں دے سکتا تھا، لیکن 35,000 روپیہ اکٹھا ہوا۔ آزادی کے جالوں نے، متوالوں نے آزادی کے دولے کو رخصت کرنے کے لیے نظام لہار اور جبر جٹ دونوں شہداء کو رخصت کرنے کے لیے 35,000 کی سلامی ڈالی اس وقت کے روپے کی، اور میرا سر ان کی عظمت کے آگے سرنگوں ہے۔ میرے نظام دھار، میرے جبر جٹ، اور میری اماں جیتا سب کی اماں، میری اماں جیتا سب کی اماں، اس کے سامنے اس طرح کے میں پروگرام اکثر کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں تھرپارکر کا کیا تھا۔ تو جاتے جاتے یہ بھی بتاؤں کہ ایک اور ہمارے سکھر کے تھا، وہ ہندو میرا بیٹا ہے، بیٹے ان کو کہتا ہوں، ان کو اور اس کو، اور یہ بھگت سنگھ شہید کو، کہ یہ جب اوائل عمری ہوتی ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہوتا ہے، انہوں نے تب ہوش سے خواص سے ایک فیصلہ کر کے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی، اس دھرتی پہ قربان کی، تب یہ۔ اور کوئی بھی مجھے اگر سندھو یا سدھو کہلانے والا جٹ ملتا ہے، تو میں اس کا یہ نہیں دیکھتا وہ کتنا برا ہے، کتنا کیا ہے، کیا میں فوراً اس کی دستبوسی کرتا ہوں۔ کیوں؟ میرے بیٹے بخش سنگھ شہید کی وجہ سے۔ اور جو ہیمو کالا ہے، کالاں، اس کا غلط نام اللہ پاک نہ نکل سے، شہید کا، وہ ہندو تھا سکھر کا، اس کی داستان انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، اور وہی میری 2-3 خاص اور خاص چھوڑ کے میری سب بہنوں، آپ کو پتہ چل گیا میں اماں جیتا کو کیوں یاد کرتا رہتا ہوں، سوجے کو کیوں آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج پنجاب کی سرزمین بانجھ ہو چکی ہے، وہ پسرور ہو یا وہ کوٹھوہار کا علاقہ ہو یا کوئی اور علاقہ ہو، آج کل گھر گھر میں سوجے تو پیدا ہو رہے ہیں، اماں جیتا پیدا ہونا بند ہو چکی ہیں۔ خدا پاک کی قسم، اگر آج کل اماں جیتا ہوتی تو وہ ہمارے سوجے کا جو سینہ چوڑا کر کے پاکستانی توپوں ٹینکوں کو لوبریکیشن دینے کا ٹھیکہ اس نے اپنے بچے سے حاصل کیا، وہ پاکستانی توپوں کو دبئی میں بیٹھ کے نرم کرے گا تیل دے دے کے، وہ بلائل ہے، تو اس کی مشینری میری اماں جیتا نے بالکل ٹھیک کر دینی تھی، ہلکی پھلکی، اس کو وہاں تک جہنم تک پرواز کرنے میں ذرا بھی آسانی نہ ہوتی، ڈائریکٹ وہاں جاتا، اس کا سر بھی اڑتا۔ لیکن کیا کروں، آج ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سوجے تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اماں جیتا پیدا ہونا معدوم ہو گئی ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے، یہی ہمارا دکھ ہے، اور اس کا کوئی ذمہ دار اور نہیں، ہم سب ہیں، سب سے زیادہ میں ذمہ دار ہوں، اور باقی جتنے سب ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ پاک ہم میں حوصلہ ہمت پیدا کرے کہ ہم باتوں کی بجائے میدان عمل میں نکلیں اور اپنے حقوق چھین لیں، اپنی حتمی آزادی، حقیقی آزادی چھین لیں۔ پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دیتا، جس طرح میرا عمران بھائی روز
وہ شوباز تو امداد کے لیے کشکول لیے پھرتا ہے، یہ حقیقی آزادی اور حقوق کے لیے کشکول اٹھائے پھرتا ہے یا ڈرامہ کار، اس طرح کوئی نہیں دے گا۔ چھیننے پڑیں گے ایران کی طرح، چین کی طرح، کوریا کی طرح، ویتنام کی طرح۔ یہ سب سوجے اپنے انجام بد کو پہنچیں گے تو ہماری جان چھوٹے گی۔ مجھ سے کوئی غلط بات ہو جائے گی اس لیے میں یہی روک رہا ہوں، ویڈیو بھی طویل ہو رہی ہے، آخر میں نعرہ ہو جائے۔ ہمارے تمام پاکستان کے، بر صغیر کے، مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش کے تمام غازی، مجاہد، سفید، وردی پوش، جاں فروش، سرفروش، زخمی، شہداء، تمام نظام لوہار، تمام ملنگی، تمام بھگت سنگھ، تمام رائے احمد خان خرل، تمام دلے بھٹی، ان کے یہی نام ہوں گے نا، شہیدوں کے ایسے نام ہوتے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہو، ہیمو کالا سکھر کا میرا ہندو بیٹا، یہاں جو بھی ہو، وہ مری شہید پہ پہلے کہہ چکا ہوں، بہت سی داستانیں انشاءاللہ وہ کوہاٹ کے عجب گل پہ بھی کہہ چکا ہوں۔ یہ سب شہید زندہ باد، زندہ باد، وہ سکھ ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، ہاں ایک اور میرا یاد سے محو ہو گیا، ہند چینی فوج کا جو وہ تھا، کیا نام تھا اس کا، سبھاش چندر بوس، یہ سب زندہ باد، زندہ باد، سب بے غیرت، منافق، مفاد خور، لالچ خور، مال خور، حرام خور، یہ غدار، باغی، سب مرد آباد، مرد آباد۔ پاکستان ہندوستان پہ مسلط ان بغیرتوں نے دونوں طرف کی عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ عوام روزی روٹی دوائی کے لیے ترس رہی ہے ہڈیاں رگڑ رگڑ کے، اور ان کے اربوں خربوں میں اثاثے بڑھتا جاتے ہیں۔ تو یہ تمام غاصب قاذب، مرد آباد، مرد آباد، تمام سوجے جو اس وقت پاکستان میں 10-12 ہزار کی تعداد میں ہیں، تمام سوجے مرد آباد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔